اب مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہا ہے، اس کے پاس ویزا بھی ٹھیک ہے، اس کی پاس ساری دنیا کی چیزیں ٹھیک ہیں، اس کے دستاویزات مکمل ہیں، آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے کورس کی تفصیل بتاؤ کہ جو کورس پڑھو گے، اگر وہ نہ بتا پائے تو آپ اسے آف لوڈ کر دیں گے۔ اس نے ایک پروسیس سے گزرا ہے، اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، وہاں سے اس کو انویٹیشن لیٹر آیا ہے، ایمبیسی گیا ہے، اس نے ویزا لیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں قیاس آرائی کی بنیاد پہ کہ جی یہ جو ہے یہ غلط اس میں جا رہا ہے؟ نیشنل اسمبلی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے یو اے ای نے اور ہمارے اقدامات کی وجہ سے یو اے ای نے اور جرمنی نے سرکاری پاسپورٹ پہ ویزا فری انٹری دے دی ہے۔ تو بھائی آپ نے یعنی آپ نے غریبوں کو 51,000 مزدوروں کو، نوجوانوں کو جو اس تعلیم کے لیے جا رہے تھے ان کو، جو مزدوری کے لیے جا رہے تھے ان کو، جو عمرے کے لیے جا رہے تھے ان کے 51,000 لوگوں کو آپ نے پروفائلنگ پہ آف لوڈ کر کے اپنے چند سو سرکاری یا چند ہزار سرکاری ملازمین جو کہ گرین پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں، ان کے عوض میں ان کی آپ وہ ہو گئے، نیک نام ہو گئے، آپ نے اپنے ملک کے بدنامی سے بچا لی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، یقین کر۔ السلام علیکم دوستو، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل اقبال۔ عادل صاحب، اس وقت ایئرپورٹس پر ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اس وقت بیرونی ملک جاتے ہیں نوکری کے لیے، کہیں ٹریولنگ کے لیے یا عمرے کے لیے، ایون ان کو روکا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ویڈیوز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا ایک شور مچا ہوا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اچانک ایسی سختیاں کیوں کی جا رہی ہے؟ لیکن وجہ تو ابھی ریسنٹلی ڈی جی ایف آئی اے نے میرے خیال کل قومی اسمبلی میں جی کی جو اوورسیز پاکستانیز کی کمیٹی ہے جی اس میں اپنا بیان دیا اور کچھ عدد و شمار دیے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان بہت بڑے پیمانے پہ ہیومن اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ 2024 میں گریس میں ایک کشتی کا حادثہ ہوا جس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی اور انہوں نے ایئرپورٹس پہ سختی شروع کی۔ اور جی اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف گریس یعنی یورپ جانے والے بلکہ سعودیہ اور یو اے ای یعنی دبئی میں بہت بڑی تعداد میں بیگرز بھی جا رہے ہیں، جی بیکاری جا رہے ہیں، جو کہ اس سال کے انہوں نے فگر دی کہ 50,000 کے قریب بیکاری سعودی عرب سے ڈپورٹ ہوئے ہیں، کافی 10-15,000 یو اے ای سے رپورٹ ہوئے ہیں، یو اے ای نے ویزے کا اجرا بند کر دیا ہے۔ تو یہ وہ توجیحات ہیں یا یہ وہ عذر ہیں یا بہانے ہیں جو کہ ایک ہمارے اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے، وہ یہ بیان کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ جو ہیومن اسمگلنگ کا معاملہ ہے یہ ایک بڑا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہماری اشرافیہ کی سرپرستی میں چلتا رہا ہے، ہماری ایف آئی اے امیگریشن کی سرپرستی میں چلتا رہا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے نے جو کل نیشنل اسمبلی کو وہ دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 180 ایف آئی اے اہلکاروں کو برطرف کیا ہے ہیومن اسمگلنگ میں، مطلب جو ملوث سے باقاعدہ۔ تو 180 کو تو کر دیا، باقیوں کا کیا ہوگا جو کہ سالہ سال سے اس کام میں ملوث ہیں۔ اور انہوں نے جو اعداد و شمار دیے وہ انتہائی مطلب تشویشناک حد تک زیادہ ہیں کہ پچھلے سال کوئی 24-25 ہزار لوگ آفلوڈ ہوئے تھے، 35,000 جی اور اس سال 66,000 لوگوں کو آفلوڈ کیا ہے، اور 66,000 لوگوں میں سے 51,000 لوگ وہ ہیں جو خود وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سفری دستاویزات مکمل تھی، لیکن انہیں پروفائلنگ کی بنیاد پہ وہ کیا گیا کہ جی وہ صحیح سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ تو یہ کون سا معیار ہے آپ کے پاس، ایف آئی اے کے پاس یا کسی بھی ادارے کے پاس؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی معیار بنایا ہے کہ اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے؟ اب مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے جی جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہا ہے، اس کے پاس ویزا بھی ٹھیک ہے، اس کی پر ساری دنیا کی چیزیں ٹھیک ہیں، اس کے دستاویزات مکمل ہیں، آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے کورس کی تفصیل بتاؤ کہ جو کورس پڑھو گے، اگر وہ نہ بتا پائے تو آپ اسے آف لوڈ کر دیں گے۔ اس نے ایک پروسیس سے گزرا ہے، اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، وہاں سے اس کو انویٹیشن لیٹر آیا ہے، ایمبیسی گیا ہے، اس نے ویزا لیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں قیاس آرائی کی بنیاد پہ کہ جی یہ جو ہے یہ غلط اس میں جا رہا ہے؟ اسی طرح ایک بزرگ آدمی ہے یا ایک غریب مزدور ہے، وہ جا رہا ہے کہیں بیرون ملک، اس کو نوکری ملی ہے، آپ اس سے انگریزی میں سوال کریں، اس سے پوچھیں تمہاری کیا ہوگا، اس کے نہیں اس ڈیٹیل کا پتہ ہوگا تو آپ اسے آپریٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح مطلب خود ڈی جی ایف آئی اے نے دو بڑے میں حیران ہوں کہ ہماری یہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں
آغا رفیع اللہ ویسے تو بڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے کہہ رہے ہیں کہ جن کی سفری دستاویزات مکمل ہیں انہیں آف لوڈ نہیں کیا جا رہا, اور پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 51,000 یعنی 66 میں سے 80% لوگوں کو آپ نے اس پروفائلنگ کی بنیاد پہ ڈپورٹ کیا ہے, آف لوڈ کیا ہے. تو آپ کے پاس کون سا کرائیٹیریا ہے؟ آپ نے تو اختیار پہلے وہی ایف آئی اے کا آفیشل جو پیسے لے کے ہیومن اسمگلر کے ذریعے, ایجنٹ کے ذریعے پیسے لے کے بھجواتا تھا, اب وہ ان جینون لوگوں کے جن کے پاس جینون ویزا ہے اس کو آپ نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ ان کو روک کے اور جانے کے پیسے لے, کہ سب کچھ جینون ہے اس کے بھی پھر بھی وہ پیسے دے گا. تو یہ کون سا نظام ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کہ ویزے کے خرچے ہوتے ہیں, پھر ٹکٹ کے ہوتے ہیں, اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ جب اپلوڈ کرتے ہو, اس سے بڑی زیادتی اور کیا؟ بس دیکھیں نا, آپ اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کر رہے, آپ نے کتنے ہیومن اسمگلرس کو پکڑا, آپ نے کیا کریک ڈاؤن کیا, آپ نے ایف آئی اے میں کیا اصلاحات کا عمل لے کے آئے, آپ نے جو کرنے کی چیزیں, آپ نے اگر آپ کے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہے وہ صحیح تربیت یافتہ لوگوں کو نہیں بھیج رہے, تو آپ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا کہ انہیں صحیح تربیت فراہم کی جائے؟ جن لوگوں کو آپ کے ملک سے جو مزدوروں کو بھیجا جا رہا ہے وہ اسکلڈ لیبر کے نام پہ جو بھیجا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ ڈرائیور جا رہے ہیں, ان کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کس نے کرنا ہے؟ اس کو ریاست نے کرنا ہے نا, ریاست نے کرنا ہے. بھائی آپ کے خلیجی ممالک میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, دیگر ممالک میں ڈیمانڈ ہے اسکلڈ لیبر کی, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. آپ کے پاس بے تحاشا بے روزگار, آپ یہاں تو نوکریاں دے نہیں پاتے ہیں, ان کے نوالا بھی منہ سے چھین لیا ہے. اب اگر وہ کسی نہ کسی طرح کر کے اپنے کچھ ڈاکومنٹس مکمل کر کے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, آپ انہیں تربیت دیں, آپ ان کے ووکیشن سینٹر بنائیں, آپ اس نامی انسانی اسمگلروں کو روکیں, آپ ایف آئی اے آپ انہی امیگریشن آپ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے, کوئی صحیح نہیں کر رہے. آپ صرف انفورسمنٹ کے ذریعے ان غریبوں کو, یعنی خرابی کو, پہلے ان کو بھیجنے کے نام پہ آپ پیسے لیتے تھے, کماتے تھے, اب ان کو روکنے کے نام پہ پیسے کمانے کا آپ نے ایک دروازہ کھول دیا. اور ابھی بھی جو اطلاعات یہی ہے, مطلب پہلے بھی یہ والے پیسے لیتے تھے, اب شاید ریٹ بڑھ گئے ہیں سختی کے آڑ میں, اب جو ہے پیسے دے کے دیکھیں نا, آپ جب میں یہاں پہ ایک اس کی مثال آپ کو ایک چھوٹی سی دوں کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, اور ان کے پاس ان کو بڑا وہ اخلاقی چیف جسٹس بھی تھے نا, اخلاقیات کے بھی در, تو ان کے پاس کیس گیا ہے جھوٹا سچا, انہوں نے کہا جی یہ شیشہ جو ہے, حقہ جسے کہتے, یہ جو ہے نا یہ منشیات ہے, اور اس سے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں, اور ان کی صحت تباہ ہو رہی ہے, اور یہ ہو رہی ہے. انہوں نے ایک فیصلہ جاری کر دیا کہ شیشے پہ پابندی ہے. اب شیشے پہ پابندی لگ گئی, اب کیا ہوا, شیشہ تو ایک منشیات کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں, دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں. میں نے خود یورپ, یو کے میں, ہر جگہ شیشہ الاؤ ہے, یو اے ای میں, پورے عرب کنٹریز میں. تو اب کیا ہوا, اب شیشہ بار, پہلے شیشہ ملتا تھا 200 روپے کا, اب کراچی میں آپ کو بتاؤں شیشہ بار جو بنے ہوئے ہیں وہ 5,000 اور 6,000 روپے کا شیشہ دے رہے, جس کی اصل ویلیو 500-600 روپے سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ کیوں کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک لوپ ہول کھول دیا, ان کا بھتہ بن گیا. ایک جو بھی آتا ہے ایس پی یا ڈی آئی جی, اس کو مہینے کے جو ہے نا کروڑوں روپے ملتے ہیں شیشہ بار کے, اور یہاں پہ, اور اس کو ایک انڈر گراؤنڈ چیز بنا دیا کہ ایک جینوئن چیز کو آپ نے ایک انڈر گراؤنڈ, پہلے وہ فیملیز اور لوگ جاتے تھے, بیٹھتے تھے, کرتے تھے, اب وہ وہاں پہ وہ کرمنل خفیہ سرگرمی میں آ گیا. اس میں کرمنل مطلب ایک مشکوک لوگ, آپ شیشہ بار میں جائیں آپ کو شکلیں عجیب نظر آئیں گی. تو یہ اس کی مثال یہی ہے. آپ نے جو ہے پہلے یہ ڈی جی ایف آئی اے سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے پالیسی سازی میں اپنے ادارے میں بہتری کے لیے اپنے لوگوں کو کیا, آپ نے کہا کہ میں نادرا کا سسٹم انٹیگریٹ کر دیا, ہم نے اے آئی سے مدد لے رہے ہیں, کیا مدد لے رہے ہیں ہمیں بتایا نا اس کی تفصیلات. لوگوں کو آف لوڈ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے؟ تشویش کرنی چاہیے. 51,000 لوگوں کو آپ نے پورے سفری دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود آپ نے چند سوالوں کے جواب نہ ملنے کی, یعنی قیاس کی بنیاد پہ آپ نے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی. 51,000 ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے ایک سال کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین کریں کہ میں اس اعداد و شمار کو دیکھ کے میرا سر گھوم گیا کہ یہ کیا, مطلب یہ کس بنیاد پہ
یہ کر رہے ہیں اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے پالیسی. یہاں ملک پہ روزگار ہے نہیں اور جو لوگ روزگار ہے نا. آپ جو ہے ویسے بڑی بڑے بیانات دیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر سال جی $3 ارب پہ پہنچ گیا، منتھلی $2.5 ارب پہ پہنچ گیا. اس کے ذریعے تو آپ ملک چلا رہے ہیں. اب آپ کو جو ہے اپنی جو ہے نا وہ اخلاقیات، آپ کو اپنی ملک کی بدنامی سے بچنا ہے. جو بیگرز جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، تو بھائی یہ بیگرز پیدا کون کر رہا ہے؟ بالکل آپ بدنام ہوتے ہیں، آپ کی اشرافیہ بدنام ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے ان کو، تو یہ بیگرز کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں؟ ان بیگرز کو پیدا کرنے سے روکنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بالکل کوئی ان سے یہ سوال کرے نا. اب انہوں نے اپنے اس میں نیشنل اسمبلی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے یو اے ای نے اور ہمارے اقدامات کی وجہ سے یو اے ای نے اور جرمنی نے سرکاری پاسپورٹ پہ ویزا فری انٹری دے دی ہے. تو بھائی آپ نے، یعنی آپ نے غریبوں کو، 51,000 مزدوروں کو، نوجوانوں کو جو اس تعلیم کے لیے جا رہے تھے، ان کو جو مزدوری کے لیے جا رہے تھے، ان کو جو عمرے کے لیے جا رہے تھے، ان کے 51,000 لوگوں کو آپ نے پروفائلنگ پہ آف لوڈ کر کے اپنے چند 100 سرکاری یا چند ہزار سرکاری ملازمین جو کہ گرین پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں، ان کے عوض میں ان کی آپ نے ویزا فری کرا دیا. ان کے سب تو آپ وہ ہو گئے، نیک نام ہو گئے. آپ نے اپنے ملک کے جی بدنامی سے بچا لیے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یقین کریں، یقین جانیے کہ یہ صورتحال انتہائی بلیک ہے. یعنی ہماری جو اشرافیہ ہے وہ دن بدن اصل زمینی حقائق سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پہ موجود مسائل کو حل کرے. لوگ اگر اپنے طور پہ کچھ ایک طرف آپ دیکھیں، یہی والا معاملہ نہیں ہے. اب آپ کے یہاں انٹرنیٹ پہ اتنی وہ فائر وائر لگائی، کیا کیا، انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہو گئی. جو آپ کے فری لانسر، جو بچے نوجوان آن لائن کام کرتے تھے، ان کے کام نہ، ان کا کام ایسی تیسی ہو گئی ان کی. ظاہر ہے وہ جو کام وہ نہیں کر پائیں گے، کہیں اور چلا جائے گا دنیا میں. اگر وہ یہاں کر رہے تھے تو انہیں تیز رفتار انٹرنیٹ تک نہیں دے سکتے. اور اگر وہ جو انٹرنیٹ جو دیا ہوا تھا اس میں بھی آپ نے رکاوٹیں ڈال دی، پھر وہ جو ہے نا آپ کو کوئی پیمنٹ گیٹ وے اچھا نہیں آج تک دے سکے انٹرنیشنل، کوئی پے پال یا کوئی ایسا انٹرنیشنل گیٹ وے نہیں دے سکے کہ وہ اپنے کام کا معاوضہ جلدی منگا سکیں. تو مطلب یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ہر سطح پر بالکل کہ آپ کے پالیسی ساز، آپ کے حکمران، اشرافیہ، چاہے وہ افسر شاہی ہو، چاہے وہ ملٹری اشرافیہ ہو، چاہے وہ سیاسی اشرافیہ ہو، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے اشرافیہ ہو، یہ سب لوگ صرف اس ملک کے غریب عوام کو پہ انفورسمنٹ کر کے، دبا کے، کچل کے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی روٹ کاز پہ کوئی نہیں جاتا. بس ان کو دبا کے، کچل کے کہ روڈوں پہ مار دو. بھائی پنجاب میں سی ٹی ڈی آپ دیکھ لیں، اس کی مثال ہے کہ بھائی آپ کرائم کی روک تھام کے بجائے، کرائم یہ صرف انفورسمنٹ کا نام تھوڑی ہے. کرائم کی روک تھام کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو روڈوں پہ مارنا شروع کر دیں تو کرائم رک جائے گا. ڈر اور خوف سے آپ کرائم کس حد تک روک سکتے ہیں؟ اور انسانی جانوں کا ضیاع کتنا ہوتا ہے، اور اس میں ایک آپ انتظامی افسر کو اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دے گا. بالکل. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت ایئرپورٹس پہ ہم مناظر دیکھتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر نوجوانوں کے خواب ہے جو چکنا چور ہو رہے ہیں. ایک افسر کے ہاتھوں جو ہے اس کی جانا روکا جاتا ہے اور وہ گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے. یہی پاکستانی ہے جو بیرونی ملک جاتے ہیں ترسیلاتی کے زر کی مد میں اربوں ڈالر جو ہے ہر سال بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت چل رہی ہے. تو اس طرف جیسے عادل صاحب نے بتایا کہ اس کی جانب پالیسی کی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.